بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی نہیں ہوتی تھی، مگر میرے بھائی کے متعلق مشہور تھا کہ وہ جس لڑکی کے بھی دوپٹے پر پیکو کرتا ہے اس کی فوراً شادی ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنے بھائی کی منت کی کہ میرے دوپٹے پر بھی پیکو کر دو، مگر اس نے انکار کر دیا۔ ایک دن چہرے پر نقاب کر کے بھائی کی دکان پر چلی گئی، مگر اس نے مجھ سے ایک ایسی چیز مانگ لی کہ میں ٹرے سجا کر مہمانوں والے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میں دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ یا خدا یہ لوگ مجھے پسند کر جائیں اور ہمارے پیسے ضائع نہ ہو جائیں۔ دراصل مہمانوں کی توازہ کے لیے ابو نے کسی سے ادھار پیسے لیے تھے، جبکہ میرا بھائی تو پیکو کرتا تھا۔ اس کی بھی کوئی خاص آمدنی نہیں تھی۔ اس غربت اور مہنگائی میں روز روز کے مہمانوں نے ہمارا بجٹ بہت ڈسٹرب کر دیا تھا۔ میری عمر گزرتی جا رہی تھی، اس لیے امی چاہتی تھیں کہ بس جلد از جلد میری شادی ہو جائے، اس لیے وہ خرچے کی پرواہ کیے بنا ہی دھڑا دھڑ لڑکے والوں کو بلاتی رہتی تھیں۔ آج جب میں میز پر ٹرے رکھ چکی تو لڑکے کی امی نے اپنے پلیٹ میں 3 شامی کباب ڈال لیے اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، بہن برا نہ مانیے گا، مگر آپ کی بیٹی کی رنگت کچھ دبی دبی سی ہے، جبکہ مجھے تو اپنے بیٹے کے لیے بہت ہی گوری چٹی سی لڑکی چاہیے۔ اس کے بیٹے نے پکوڑوں کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے مجھ پر ایک نظر ڈالی اور پھر سے کھانے میں مشغول ہو چکا تھا۔ میرا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ میں ایک دم سے چلا اٹھی تھی۔ میں بولی، رکھو یہ کباب اور پکوڑے اور نکل جاؤ ہمارے گھر سے۔ وہ عورت ایک دم گھبرا گئی اور مجھے بڑی حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس عورت کے ہاتھ سے پلیٹ چھین کر میز پر پٹک دی اور حلق کے بل چلا کر بولی، یہ پیسے حرام کے نہیں ہیں، اٹھو اور اپنے کدو جیسے بیٹے کو یہاں سے لے جاؤ، نہیں تو ایسا سلوک کروں گی کہ عمر بھر یاد رکھو گی۔ وہ عورت پہلے تو چپ چاپ مجھے دیکھتی رہی، پھر ہاتھ نچا نچا کر مجھ سے لڑنے لگی تھی۔ وہ بولی، تم جیسی بد زبان لڑکیاں یوں ہی اپنے والدین کے گھر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں، تم تو بہت ہی بد لحاظ ہو۔ میں غصے سے بولی، ابھی تم نے میری بد لحاظی دیکھی ہی کہاں ہے؟ وہ عورت گھبرا گئی اور اپنے بیٹے کو اٹھنے کا اشارہ کرنے لگی تھی۔ وہ لڑکا بھی جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور وہ دونوں ہمارے گھر سے باہر چلے گئے تھے، جبکہ اب میں امی سے خوفزدہ ہو چکی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ مہمانوں کی بہت آؤ بھگت کی تھی۔ انہیں یہ سب بالکل ناپسند تھا کہ گھر آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ بدتمیزی کی جائے۔ میں کچھ کہے بنا ہی وہاں سے رفو چکر ہونے لگی تو امی نے مجھے روک لیا۔ وہ بولی، ہانیہ، میری تو جان ہی حلق میں اٹک گئی تھی کہ نہ جانے وہ اب میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والی ہیں۔ میں بت بن کر کھڑی تھی۔ تب وہ کہنے لگی، کباب تو کھا لو، صبح سے کچن میں محنت کر رہی ہو اور اب کھائے بنا ہی جا رہی ہو۔ امی کی بات سن کر میری جان میں جان آ گئی تھی۔ میں نے مسکرا کر امی کی جانب دیکھا تو وہ بھی مسکرا رہی تھیں۔ میرے دل سے بوجھ اتر گیا تھا۔ تبھی ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی میری سہیلی کھڑی تھی۔ میں نے اسے گھر کے اندر بلا لیا تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے چھت پر لے گئی اور بولی، میں نے سنا ہے آج تمہیں لڑکے والے دیکھنے آئے تھے۔ میں نے افسردگی سے منہ لٹکا لیا اور بولی، ہاں تم نے ٹھیک سنا ہے۔ وہ کہنے لگی، اچھا پھر کوئی خوشخبری ہے؟ میں ہنس دی اور سارا واقعہ اپنے دوست کے گوش گزار کر دیا تھا۔ اس کی ہنسی بے قابو ہو چکی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، تم اپنے بھائی عدنان سے اپنا دوپٹہ پیکو کیوں نہیں کروا لیتی؟ میں حیرت سے بولی، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگی، پورے محلے میں یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ عدنان جس کمالی لڑکی کا بھی دوپٹہ پیکو کرتا ہے اس کی شادی بہت جلد ہو جاتی ہے۔ اب تو تمہارے بھائی کی دکان کے سامنے ہر وقت رش لگا رہتا ہے۔ میں نے سر جھٹک دیا اور بولی، اگر ایسا ہی ہوتا تو میرے ابو کو جگہ جگہ سے قرض نہ لینا پڑتا۔ ہمارے گھر کے حالات تو ٹھیک نہیں ہوئے۔ فرزانہ نے اپنے کندھے اچکا دیا اور پھر اپنے گھر چلی گئی تھی، مگر شام کے وقت ایک بہت ہی عجیب سی چیز ہوئی تھی۔ بھائی اپنی دکان سے واپس لوٹا تو اس نے امی کے ہاتھ پر 20,000 روپے رکھ دیے تھے۔ امی اتنے پیسے دے کر ششدر رہ گئی تھیں۔
وہ کہنے لگی عدنان تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا امی آج دکان پر گاہک بہت زیادہ آئے تھے۔ امی کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے تھے، وہ بھائی کی کامیابی کے لیے دعائیں کرنے لگی تھیں، جبکہ میں چونک گئی تھی۔ میرا بھائی تو دن بھر کے 600-700 روپے ہی کما کر لاتا تھا، اب اچانک سے ایک دن میں 20,000 روپے کما لایا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ فرزانہ نے سچ ہی کہا تھا۔ میرے دل میں امید نے سر اٹھا لیا تھا۔ میں نے سوچا کہ بھائی کو اپنا دوپٹہ دوں گی تو میری شادی بھی ہو جائے گی، اس لیے جیسے ہی صبح بھائی کام پر جانے لگے تو میں نے عدنان کو اپنے 3 دوپٹے دے دیے اور بولی بھائی ان پر پیکو کر دینا۔ بھائی نے میرے دوپٹے لینے سے انکار کر دیا اور بولا میری دکان کی تو مشین خراب ہو گئی ہے، اس سے بہتر ہے کہ تم کسی اور سے اپنے دوپٹے پیکو کروا لو۔ اتنا کہہ کر بھائی رکا نہیں تھا، جبکہ میں تو اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی۔ بھائی چلا گیا تو ہمارے گھر ایک پڑوسن آ گئی تھی، وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر میرے بھائی کو دعائیں دینے لگی تھی۔ امی بہت خوش ہوئی اور کہنے لگیں کیا بات ہے رضیہ، تم میرے عدنان کے لیے اس قدر دعائیں کیوں کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میری بیٹی گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی تھی، مگر تمہارے بیٹے کی دکان سے پیکو کرائی تو کل اس کا رشتہ پکا ہو گیا تھا۔ امی مسکرا دی تھیں۔ جب وہ عورت چلی گئی تو میں امی کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی امی پورے محلے میں یہ بات پھیل گئی ہے کہ بھائی کی دکان سے جو بھی کنواری لڑکی اپنے دوپٹے پر پیکو کرواتی ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ امی بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی اللہ کرے ایسا ہی ہو، اب تو میرا بھائی ہر روز کبھی 20,000 تو کبھی 30,000 روپے میری امی کی ہتھیلی پر لا کر رکھ دیا کرتا تھا۔ گھر سے غربت ختم ہونے لگی تو امی نے ابو سے کہہ دیا تھا کہ اب آپ گھر میں بیٹھ کر آرام کریں، اب ہمارا عدنان کمانے لگا ہے۔ ادھر محلے میں دھڑا دھڑ شادیاں ہو رہی تھیں، جبکہ میں ابھی بھی اپنے والدین کے گھر مناسب رشتے کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ امی کی توجہ اب میری شادی سے ہٹ گئی تھی، جبکہ میری سہیلی فرزانہ ہر روز میرے پاس آتی اور کہتی کہ جب تمہارے بھائی کے پاس اللہ کی دی ہوئی کرامت موجود ہے تو تم اس سے استفادہ حاصل کیوں نہیں کر لیتی؟ تمہیں چاہیے کہ تم بھی اپنا دوپٹہ اسے پیکو کروا لو۔ آج میرا دل بہت بھرا ہوا تھا، اس لیے میں فرزانہ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور بولی کیا کروں فرزانہ، بھائی میرا دوپٹہ پیکو کرنے پر رضامند ہی نہیں ہوتا۔ وہ حیران ہوئی اور بولی کیوں، ایسی کیا بات ہے؟ جب عدنان کی وجہ سے سب کے نصیب کھل رہے ہیں تو پھر وہ تمہارے معاملے میں ایسا کیوں کر رہا ہے؟ میں بولی مجھے اسی بات کی تو تکلیف ہے۔ فرزانہ بولی تم فکر نہ کرو، ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیں گے، مگر اس سے پہلے تم ایک بار اپنی امی سے بات کر کے دیکھو، ان سے کہو کہ وہ عدنان سے کہیں کہ وہ تمہارا دوپٹہ بھی پیکو کر دے۔ میں بولی مجھے اپنے منہ سے اپنی شادی کا کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ فرزانہ کہنے لگی تم بھی جھلی ہو، بھلا اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ اس نے مجھے خوب سمجھایا بجھایا تو میں رضامند ہو گئی تھی۔ فرزانہ کے جانے کے بعد میں اپنے دوپٹے شاپر میں ڈال کر امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں بولی امی میں نے جو 3 نئے سوٹ سلوائے ہیں نا، یہ ان کے ساتھ کے دوپٹے ہیں، آپ بھائی سے کہیے گا کہ وہ پیکو کروا دیں۔ میں نے سرسری سے لہجے میں کہا تھا۔ امی نے شاپر میرے ہاتھ سے لے لیا اور بولی ٹھیک ہے ادھر رکھ دو، جب تمہارا بھائی آئے گا تو میں کہہ دوں گی۔ میری خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہ رہی تھی۔ پھر رات گئے بھائی واپس آیا تھا۔ بھائی نے پھر سے امی کو بہت سے نوٹ تھما دیے تھے۔ امی اور بھائی نے مل کر کھانا کھایا، مگر انہوں نے بھائی سے میرے دوپٹے کا ذکر تک نہ کیا تھا۔ بھائی اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگا تو میں جلدی سے بولی امی دوپٹے۔ امی نے سر ہلا دی اور کہنے لگی عدنان جی اپنی بہن کے دوپٹے کل پیکو کروا لانا، بیچاری کے نئے سوٹ سلے پڑے ہیں مگر ابھی تک پہننا نصیب نہیں ہوئے۔ بھائی کہنے لگا امی ہانیہ کے دوپٹے آپ کسی اور سے پیکو کروا لیں، میری مشین خراب ہو گئی ہے۔ امی نے سر ہلا دیا تو بھائی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ میرا غصے سے بڑا برا حال ہو گیا تھا۔ میں امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولی امی میں آج کے بعد بھائی کا کوئی کام نہیں کروں گی، میں جب بھی کام کا کہتی ہوں تو منہ پر ہی انکار کر دیتا ہے۔ میں نے 3 دن پہلے کہا تھا تب بھی ان کی مشین خراب تھی اور آج بھی خراب ہے، تو پھر یہ اتنے پیسے کیا درختوں سے توڑ کر لاتے ہیں؟ امی ہنستی اور بولی ہانیہ اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، میں تمہارے بھائی کو پھر سے کہہ دوں گی، وہ کر دے گا پیکو، تم فکر نہ کرو۔
مگر میں جانتی تھی کہ وہ دن کبھی بھی نہیں آنے والا۔ وہی ہوا جس کا مجھے پہلے سے ہی علم تھا۔ امی بھائی سے بات کرنا بھول ہی گئی تھیں۔ میں پریشان ہو کر رہ گئی تھی، اس لیے امی کو بتا کر فرزانہ کے گھر چلی آئی تھی۔ میں نے فرزانہ کے سامنے اپنا سارا دکھ کہہ دیا تھا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا تو ہمیں انگلی ٹیڑھی کر لینی چاہیے۔ پھر اس نے مجھے اپنا عبایا دیا اور کہنے لگی یہ پہن کر تم اپنے بھائی کی دکان پر چلی جاؤ اور اپنے دوپٹے پیکو کروا لو۔ اگر میں تمہارے ساتھ گئی تو عدنان کو کہیں ہم پر شک نہ ہو جائے۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی، جلدی جلدی عبایا پہنا اور چہرہ چھپا کر بھائی کی دکان پر چلی گئی تھی۔ وہاں کافی رش تھا، مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ بھائی کی دکان کے باہر تو لمبی لائن لگی ہوئی تھی، مگر وہ باہر کسی سے بھی دوپٹے نہیں پکڑ رہا تھا، بلکہ ایک علیحدہ کمرہ بنا ہوا تھا جہاں پر مکمل رازداری سے بھائی کو اپنے دوپٹے دینا ہوتے تھے۔ مجھے اب عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا، کیونکہ میں نے آج تک کسی پیکو کی دکان میں اس قدر رازداری نہیں دیکھی تھی۔ خیر میں بائی تھی تو خالی ہاتھ واپس جانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اپنی باری پر اس خفیہ کمرے میں چلی گئی۔ بھائی کے ہاتھ میں ایک رجسٹر پکڑا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیں، ہماری دکان پر بہت رش ہوتا ہے، اس لیے ڈر ہے کہ آپ کے دوپٹے گم نہ ہو جائیں۔ میرے بھائی نے مجھ سے میرے گھر کا پتہ پوچھا تو میں گھبرا گئی تھی، اس لیے جلدی سے میں نے فرزانہ کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ پھر بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ تم شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ؟ میں بولی غیر شادی شدہ۔ بھائی نے مجھ سے دوپٹے لے لیا اور مجھے جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ میں خوشی خوشی فرزانہ کے گھر لوٹ گئی تھی اور اسے کہا کہ میں تو اپنے حصے کا کام کر آئی ہوں، بس تم میرے لیے دعا کرنا کہ آگے بھی سب خیر ہو۔ وہ کہنے لگی تم بے فکر رہو، بہت جلد تمہارا رشتہ آ جائے گا۔ میں گھر آ گئی تو گھر کی تفصیلی صفائی کرنے لگی تھی۔ میں نے ایک ایک چیز کو دھو ڈالا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے لیے رشتہ آئے اور گھر گندا پڑا ہو۔ میں اب اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ اپنے رشتے کے لیے دعائیں کرنے لگی تھی۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے تھے۔ تیسرے دن بھی کوئی رشتہ نہیں آیا تھا، مگر دوپہر 2 بجے کے قریب فرزانہ ہمارے گھر آ گئی تھی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی ہانیہ اس دن تمہارے بھائی کی دکان پر کیا ہوا تھا؟ میں نے سارا واقعہ اسے بتا دیا تو وہ کہنے لگی تمہاری ایک ذرا سی غلطی کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹنے لگا تھا۔ میں تو شادی شدہ ہوں، مگر آج میرے لیے رشتہ آیا تھا۔ میری ساس نے پوچھا کہ یہ رشتہ کس نے بھیجا ہے تو لڑکے والے کہنے لگے عدنان نے۔ اس بات پر میری ساس نے خوب ہنگامہ کیا اور کہ یہ جو ہر وقت بھاگی جاتی ہے نا ہانیہ کے گھر، اسی نے ہی عدنان سے کہا ہوگا کہ میرے لیے رشتہ بھیجوا دو۔ یہ تو شکر ہے کہ میرے شوہر نے میری ساس کو ٹوک دیا اور بولا کہ کوئی غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ فرزانہ کے بعد بھائی گھر واپس آ گیا تھا۔ وہ آج جلدی آیا تو امی کہنے لگی خیر تھی تم آج گھر جلدی آ گئے۔ وہ بہت پریشان تھا، کہنے لگا امی آج غصب ہو گیا، میں نے ایک شادی شدہ لڑکی کے لیے رشتہ بھیج دیا۔ میری دکان کے باہر بہت ہنگامہ لگ گیا تھا۔ میں تو ڈر کر بھاگ آیا کہ کہیں یہ بات لوگوں تک نہ پہنچ جائے اور میری روزی روٹی ہی نہ بند ہو جائے۔ پھر بھائی کہنے لگا امی اس ہانیہ کی بچی کو تو بلائیں ذرا۔ میرا تو سانس ہی تھم گیا تھا۔ میں بھائی کے سامنے آئی تو وہ غصے سے بولے تمہاری اور فرزانہ کی بہت دوستی ہے، مجھے پتا ہے کہ گڑبڑ تم نے ہی کی ہوگی، مجھے بتاؤ سارا ماجرا۔ میں تھر تھر کانپنے لگی اور روتے ہوئے بھائی کو سب کچھ بتا دیا۔ بھائی نے اٹھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگے میری پیکو کی دکان نہیں چلتی تھی، پھر ہمارے گھر آئے روز رشتے والے آنے لگے۔ مجھے علم ہو گیا کہ ہمارے گھروں میں بیٹیوں کے رشتے بڑی مشکل سے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اپنے طور پر کوشش ضرور کروں گا۔ اب جب بھی کوئی لڑکی پیکو کے لیے آتی تو میں اس کی ساری تفصیل بہانے سے پوچھ کر لکھ لیتا اور پھر اپنے دوست سے کہہ کر اس کے لیے رشتہ بھجوا دیتا۔ میرا دوست رشتے کرانے کا کام کرتا ہے۔ یوں ہم دونوں کا کام چل نکلا تھا۔ اس کے کام میں بھی برکت آ گئی اور میرے کام میں بھی۔ تمہارا رشتہ میں نے خود ہی نہیں بھیجا تھا، میں چاہتا تھا کہ امی ڈھونڈ لیں، مگر اب میں تمہارے لیے بھی ضرور کوشش کروں گا۔ بھائی اپنی بات پر قائم رہا۔
اور کچھ ہی دنوں بعد میرا رشتہ بھی آ گیا تھا۔ میرے والدین نے چھان بین کی، رشتہ اچھا تھا تو میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ اب میری شادی ہونے والی ہے اور مجھے آپ کی نیک تمناؤں کی اشد ضرورت ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج کی کہانی سننے کا بہت شکریہ۔ مزید اسی طرح کی انٹرسٹنگ سٹوری سننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔